بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم جس مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ قبلتین کے معنی ہیں دو قبلے۔ یہ مسجد دو قبلے والی مسجد کہلاتی ہے۔ آپ کو باہر اس کی تفصیل بتایا ہم نے۔ دیکھیے، جس وقت بیت المقدس، ایک قبلہ تو بیت المقدس ہے ہمارا، اور ایک قبلہ ہے کعبۃ اللہ شریف۔ جس وقت ہم جس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے، اور ایک قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہو، جو ہمارے جد انجب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ کا جو تعمیر کیا گیا اس کی طرف تھا۔ اور مکۃ المکرمہ میں ایک بات یہ تھی، اب دیکھیے یہ جو مسجد ہے، ایک مصلی نظر آ رہا ہے، اس کو زوم کر کے بتائے گا، زوم ہو رہا کیا؟ یہ مسجد، یہ قبلہ ہے، یہ پہلا قبلہ ہے، یہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ یہ وہ دکھ رہا مصلی؟ ہاں، چلیے اب یہ محراب بتاؤ صاحب، اب یہ ہے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ چلیے اب جو میں بتا رہا ہوں وہ غور سے، بابا ادھر آ جاؤ۔ اب جو میں بتا رہا ہوں وہ غور سے سنیے۔ مکے میں کیسا تھا؟ یہ کعبہ ہے اور بیت المقدس اس کے آگے ہے۔ یہ کعبہ ہے اور بیت المقدس اس کے آگے ہے، تو کعبے کے پیچھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ہو تو یہ کعبے کی طرف منہ اور بیت المقدس ایک ہی حصہ تھا، تو وہاں کوئی پرابلم نہیں تھا۔ لیکن جب مدینے میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت المقدس ادھر ہو گیا اور بیت اللہ شریف ادھر ہو گیا، تو اب اس کی طرف چہرہ کر کے پڑھنا نہیں ہوتا نا۔ مکے میں بھی کیا ہوتا تھا کہ کعبۃ اللہ بھی اور بیت المقدس بھی ایک ہی رخ پر تھا، اس لیے وہاں پر کوئی پرابلم نہیں تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد کیا ہوا کہ بیت المقدس ایک طرف ہے اور ایک طرف بیت اللہ شریف ہے، تو یہاں پر جب نماز پڑھی جاتی تھی تو جو یہود تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا اسلام کیسا ہے، تمہارا مذہب کیسا ہے، تو ہماری قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف جو ہے چہرہ اٹھا کر دیکھتے تھے، تو وہاں پر جو ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کسی ایک صحابی کے جو بیمار تھے ان کی عیادت کے لیے یہاں پر تشریف لائے، اور جب نماز کا وقت ہوگا، غالباً ظہر کی نماز کہی جاتی ہے یا عصر کی ہوگی، 4 رکعت والی نماز تھی، وہ غالب گمان ظہر کی کہا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز میں جب یہاں پر آپ نماز کے لیے آئے، 2 رکعت ہو گئی تھی، 2 رکعت کے بعد تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نماز کے دوران میں، جیسے نماز اس طرف پڑھ رہے تھے آپ، پھر آپ نے ادھر رخ کر لیا، تو مسجد جو ہے قبلہ جو ہے وہ نماز کے دوران میں چینج ہوا، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گار بندوں کو اس مقدس مقام پر پہنچایا جہاں پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز ادا کی، یہاں پر آپ کی حاضری ہوئی۔ اور اسلام جو مذہب ہے نا، یہ مذہب بالکل سچا اور پکا مذہب ہے۔ ہماری جو تاریخ ہے وہ کوئی افسانے یا کوئی حکایتیں نہیں، کوئی ٹی وی سیریل کی طرح نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ جو ہم قرآن میں پڑھتے تھے، جو کتابوں میں سنتے تھے، وہ ایک ایک چیز ہم یہاں پر اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو جو چیز کہی گئی ہے وہ صداقت پر مبنی ہے، اور اسلام سچا مذہب ہے۔ جو قرآن کے اندر فرمایا گیا وہ ساری چیزیں یہاں پر، جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ابھی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے تو جس کو پتہ ہے وہ تو سوچتا ہے کہ بھائی یہ آیت نازل ہوئی تھی فلاں جگہ، لیکن آج اس مقام پر آئے ہم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی آیت جب ہم پڑھتے تھے تو ہم کو سمجھ نہیں آتا تھا، اور جن کو معلومات تھی وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ بھئی کہاں پر نازل ہوئی، کون سی مسجد ہوگی، لیکن جب ہم اس مسجد میں آئے تو وہ قرآن کی آیت جو حفاظ کرام ہیں ان کے ذہنوں میں قرآن کی آیت گھوم رہی، کہہ رہے یہ وہ آیت ہے جب ہم سبق میں سنایا کرتے تھے، آموختے میں پارے میں سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مقام پر ہم کو پہنچایا۔ تو یہ جو مسجد ہے اسے غور سے دیکھیے، قبلتین ہے، مسجد قبلتین، اور اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حاضری ہوئی، اور اس مقدس مسجد میں آج سب کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ چلیے آپ دیکھیے۔